کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، اور فرمایا اور میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا خود انتخاب ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو چنے ہوئے ساتھی دیے، پاکیزہ ساتھی دیے اور نیک ہستیاں عطا فرمائیں۔ دنیا میں کوئی کسی کا یار ہو، دوست ہو، وہ دغے باز ہو سکتا ہے، بھاگنے والا ہو سکتا ہے، لیکن رب نے ازل میں جن نفوس کا چناؤ کیا ہے اور جنہوں نے صدق دل سے کلمہ پڑھا ہے اور پھر ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے اور ہمارے آقا کی زیارت کی ہے، وہ منصب صحابیت کو پہنچے ہیں۔ تو ایک پورا گروہ جو ہے اہل سنت و جماعت جو ہیں، یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ترمذی شریف کی حدیث سے، اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، فمن احبهم فبحبی احبهم، فمن احبهم، جس نے ان سے محبت کی یعنی صحابہ سے، فبحبی، اس نے میری وجہ سے محبت کی، اور فرمایا فبحبی حبهم احبهم، یعنی جس نے ان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محبت کی۔ اسی طرح اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، فرمایا میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ جو دو گروہ ہیں، ایک صحابہ کا اور دوسرے اہل بیت کا، ان سے جو ہماری محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نسبت رکھتی ہے، چاہے وہ آپ کی آل اولاد اہل بیت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہوں، جو آپ پہ جان نچھاور کرنے والے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے اور اسلام قرآن کو آگے منتقل کرنے والے اور اسلام کے جو شاہد ہیں، جن کے سامنے اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، تو یہ عینی جو شاہد ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ ان سے جو محبت ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع صغیر کے اندر ہے، ان شرار امتی اجرہم علی صحابتی، فرمایا بے شک میری امت کے شریر ترین وہ لوگ ہیں جو میرے صحابہ کے خلاف جرأت کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جاننے والے، پہلے پتا تھا کہ کچھ گروہ آئیں گے، کچھ کالے کٹوے بدبخت آئیں گے، ایک کو مانیں گے باقیوں کا انکار کریں گے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا، جو صحابہ پہ طعن کرے، کسی صحابی پہ، اب کیونکہ طعن کا دروازہ سب سے پہلے ان کی جو زبان کھلتی ہے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ، اور پھر اگر یہ طعن پھر یہ صدیق اکبر تک پہنچتا ہے اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی یہ اس لحاظ سے تو ہمارے آقا نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو شرارتی گروہ ہے، یہ فرمایا یہ میری امت میں ہوگا اور شرارتی ہوں گے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی تنقیص کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جنگیں ہوئی اور خود مولا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی جنگ صفین، جنگ جمل۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف مولا علی المرتضیٰ ہیں اور دوسری طرف جو صحابہ ہیں ان میں 10 مبشرہ صاحب شامل ہیں، یعنی وہ صحابی جنہیں دنیا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور ایک طرف مولا علی المرتضیٰ ہیں اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو مومنوں کی ماں کہا گیا ہے،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب یہاں یہ جو معاملہ بڑا نازک ہے، کوئی تاریخ کی کتاب کھولے، ایک کی طرفداری کر کے دوسرے پہ الزام دے، تو وہ تو دائرہ اسلام سے گیا، کیونکہ اس نے دوسری شخصیت کو ڈیگریڈ کیا، اس کی توہین کی۔ باقی رہا اہل سنت و جماعت کا یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک موقف ہے کہ یہ جتنی جنگیں ہوئیں صحابہ کرام کے لحاظ سے، جنگ جمل ہو تو یہ جو جنگیں ہوئیں، یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے مقابل باقی صحابہ، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے اجتہاد کے لحاظ سے حق پر تھے، اور باقی جو ان کے مقابل تھے ان سے اجتہاداً خطا سرزد ہوئی۔ تو یہ ہمارے آقا کا بھی فرمان ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کی خطا پہ بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ وہ جو لڑائی کرتا ہے یا کوئی اجتہاد کرتا ہے اس کا موقف اپنی ذات نہیں ہوتی، اس کا موقف بھی اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، اسلام کے مسئلے کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، اب ہر ایک نے قرآن سے اخذ کیا لیکن مسائل میں اختلاف ہے، ایک نے حدیث سے ایک مسئلہ لیا، دوسری نے دوسرا لے لیا، تو اس لحاظ سے اختلاف ہے، لیکن پھر بھی حضرت علی اور مرتضیٰ ان مسائل کے اندر کیا تھے؟ حق پہ تھے، اور جو ان کے مد مقابل تھے ان کے بارے میں خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام مولا علی مرتضیٰ کے شہزادے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میرے بیٹوں کو نوازیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا ھذا سید ابنی، فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور فرمایا یہ 2 گروہوں کے درمیان صلح کرے گا۔ اور پھر وہ دنیا نے دیکھا کہ وہ 2 گروہ کیا تھے، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد پھر حضرت امام حسن یہ تخت نشین ہوئے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، کہ 6 ماہ تک رہے، اور پھر خود اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کی سپرد کر دیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ان 2 گروہوں کے درمیان صلح بھی ہوئی، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر دم تک ان شہزادوں کا حد درجہ احترام کرتے تھے، ان کے وظائف مقرر تھے اور ان کو پہنچاتے تھے۔ تو حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو، اور اہل بیت کا کسی فرد نے کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور یہی موقف اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اہل سنت و جماعت جب بھی ذکر کرے گا صحابہ کا تو خیر سے ذکر کرے گا، ان کے جو مشاجرات ہیں، ان کے درمیان اختلافات کی جو معاملہ ہے وہ امت اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک کی طرفداری کر کے دوسرے کا اگر وہ مخالف ہو گیا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا اللہ کی قسم تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں، ان کے اختلاف، ان کے مشاجرات کے بارے میں کف صوب کرنا، اپنی زبان کو روک کے رکھنا، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ اب دیکھیں 2 بھائی لڑ پڑے وہ ان کا معاملہ ہے، کیونکہ اب اگر بعد میں آنے والا کوئی کسی کے بارے میں بات کرے وہ مقام صحابیت کو نہیں پہنچا ہوا، وہ صحابی ہیں، اور سب سے اعلیٰ دور ہمارے آقا نے فرمایا میرا ہے، فرمایا پھر میرے بعد والوں کا ہے، پھر بعد والوں کا ہے، ہمارے آقا کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا زمانہ ہے، اور وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو لی اصحابی و اصحاری، یہ جامع صحیح کی حدیث ہے، فرمایا میری خاطر میرے صحابہ اور میرے سسرال کو کچھ نہ کہو،
کن کو؟ دعو لی اصحابی و اسحاری، میرے صحابہ کو بھی کچھ نہ کہو اور میرے سسرال کو بھی کچھ نہ کہو۔ ہمارے آقا کی سسرال کون ہے؟ ہمارے آقا سلام نے جن گھروں میں نکاح کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں کہ کتنا پیارا امتیاز ہے۔ ہمارے آقا سلام نے 2 کو بیٹیاں دیں اور 2 سے لیں۔ اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہمارے آقا کے نکاح میں، اور حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہمارے آقا کے نکاح میں۔ اب حضرت عمر اور حضرت صدیق کے سسرال ہمارے آقا ہوئے، اور ہمارے آقا نے حضرت علی کو اپنی بیٹی دی سیدہ فاطمہ، اور حضرت عثمان کو اپنی 2 بیٹیاں دی۔ تو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سسرال ہوئے۔ اب ان ازواج مطہرات میں سے اب یعنی کچھ تو بات ایسے کھلا مکھلا حضرت عائشہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اب میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ عائشہ صدیقہ حضرت علی کے مقابلے میں تھی جنگ میں، لیکن عائشہ وہ ہیں جن کی شان میں 17 قرآن کی آیات ہیں۔ اب کوئی زبان کھولے تو صحیح، کھولے فوراً جہنم میں جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس لحاظ سے مسئلہ یہاں تک بند ہو گیا کہ حق پر حضرت علی تھے ان معاملوں میں۔ اب بات ہو رہی ہے کہ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، ہمارے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اور میرے سسرال کے بارے میں تم بات نہ کرو، انہیں کچھ نہ کہو میری خاطر۔ اب صدیق اکبر کے بارے میں کچھ نہ کہو، عمر کو کچھ نہ کہو، اور حضرت ابو سفیان کو کچھ نہ کہو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ نہ پڑھا، کافروں کے بہت بڑے سردار تھے، بڑی جنگیں کی، اسلام کی بڑی مخالفت کی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا محبوب کے صحابی بن گئے۔ اب مقام صحابیت ایسی چیز ہے جو زمانہ جہالت اور اسلام سے پہلے کی چیزوں سے دھو ڈالتی ہے۔ جب وہ صحابی بن گئے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ ہم میری بیٹی سے نکاح کریں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو پسند کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نکاح بھی کیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کوئی بات یہ اصل میں یہ سارے جراثیم وہ کالوں شیعوں کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ اب جراثیم چلتے چلتے سنیوں کی دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ ڈائریکٹ صدیق اکبر عمر پہ حملہ نہیں کرتے، وہ دروازہ ہے امیر معاویہ سے داخل ہوتے ہیں، وہ دروازہ ہے حضرت ابو سفیان سے داخل ہوتے ہیں۔ پہلے ان کی مخالفت کرتے ہیں، جی یہ جنگیں ہوئی، یہ معاملات ہوئے، پھر آگے وہ صحابہ تک کام کو پہنچاتے ہیں۔ ان عقل تو اندھوں سے پوچھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کی خبریں جانتے والے ہیں۔ اگر یہ گھرانہ اعلیٰ نہ تھا، اگر اس گھرانہ ٹھیک نہ تھا، سارے معاملات ہمارے آقا کے پیش نظر تھے، تو کبھی بھی ہمارے آقا اپنے دشمن کے گھر سے بیٹی نہ لیتے۔ تو پتہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اہل ایمان ٹھہرے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ، اور یہی حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے؟ بہن ہے۔ یہ کتنا امتیاز ہے اور کتنی برتری ہے۔ اور پھر یعنی اسی لیے حضرت امام رومی نے مثنوی شریف نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ ہیں یہ مومنوں کے ماموں ہیں، یہ ہماری ماں کے بھائی ہیں، کیونکہ قرآن کی زبان میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ محبوب کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اور ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ مومنوں کے ماموں ہیں۔ اور یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کوئی کہے کہ آپ کیوں ان کی بات کرتے ہو، وجہ یہ کے بارے میں ہمارے کتنے صحابہ ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اب اگر کوئی ان کو نشانہ بنائے تو اس عقل کو اندھے کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے نام لے کے ہمارے آقا نے ان کے بارے میں دعا کی ہے کہ اے اللہ انہیں ہدایت والا بنا، اور انہیں مہدی بنا، ہدایت دینے والا بنا، اور اے اللہ انہیں عذاب قبر سے دور رکھ۔ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب اور ان کے لیے دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلا بحری بیڑا جو سفر کرے گا، یعنی دریائی بیڑا، تو فرمایا اس میں جتنے ہوں گے وہ سارے جنتی ہیں،
اس پہلے بیڑے کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے، اور سب سے پہلے بیڑا بنانے والے بھی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ جن کے لیے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہوں، اب کوئی بولے اور ان کے خلاف بولے تو پھر وہ کوئی مومن نہیں ہے، وہ اور طرف سے ہے۔ نسائی شریف کی بڑی معتبر کتاب ہے، تو ان سے کسی نے امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا تو امام نسائی فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور صحابہ ایسے ہیں جیسا ایک اسلام ہے، اسلام کی چار دیواری ہے اور اس چار دیواری کا دروازہ ہے۔ فرمایا وہ اسلام کی جو چار دیواری ہے اس کا دروازہ صحابہ ہیں، جو باہر سے آئے گا دروازے سے ہو کے اندر آئے گا، اور جو دروازے پہ آ کے حملہ کرتا ہے گویا وہ اسلام پہ حملہ کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح کوئی کسی صحابی کے خلاف بات کرتا ہے یا امیر معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ گویا کہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے اور اسلام پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ حضرت مجدد والے ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرنا ایسے ہے جیسے صدیق اکبر کی گستاخی کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے اب 11ویں تو حج صاحب کرتے ہیں، پیرانے پیر حسنی حسینی سید ہیں، اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر آج کے کالوں کو ملنگوں کو بھی نہیں آگی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی فرماتے ہیں جس گھوڑے پہ امیر معاویہ ہیں ان کے گھوڑوں کے تلموں سے لگنے والی مٹی میں عبد القادر جیلانی پہ پڑ جائے میں اپنے لیے کافی سمجھوں گا۔ وہ پہلے ہی جنتی، اتنی اعلیٰ شان حسنی حسینی، ان کا نسب ایسا ہے انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں، لیکن صحابی ہونے کے لحاظ سے کہ صحابیت کا احترام اتنا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے گھوڑے سے لگنے والی وہ جو مٹی ہے وہ مجھ پہ پڑ جائے میں اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھوں گا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا دور ایسا تھا، عمر بن خطاب کی یاد تازہ کر دی، ان سے کسی نے پوچھا کیا اس کو حضرت امام مبارک نے لکھا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ اے عمر عبدالعزیز آپ بتائیں کیا آپ اچھے ہیں یا آپ سے یا حضرت امیر معاویہ؟ انہوں نے کہا تم نے کیا بات کی ہے کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پہ ہیں اس گھوڑے نے وہ گھوڑا میدان جنگ میں ہے، گرد اٹھتی ہے زمین سے، وہ گرد پھر گھوڑے کے ناک میں جاتی ہے، وہ گھوڑے کی ناک والی میل امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک والی جو میل ہے، فرمایا وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ وہ صحابی رسول ہیں۔ تو ہم ان کا نام جو لیتے ہیں وہ اسی لیے فقط لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں وہ صحابی رسول ہیں۔ باقی جو شان ہے مولا علی کی وہ تو وراء الورا ہے، وہ تو وراء الورا ہے، اس کے مقابل میں نہیں، وہ ان کا مقابلہ امیر معاویہ نہیں کر سکتے۔ بڑی شان ہے مولا علی المرتضیٰ کی، لیکن یہ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ۔ اعلیٰ حضرت اور دیگر اکابر نے لکھا ہے جو ہمارے امیر معاویہ کے خلاف بولے، فرمایا وہ جہنم کا کتا ہے۔ کون ہے؟ جو جہنم کا کتا ہے، پھر وہ سنی تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک کتا ہے دوسرا جہنم کا ہے، تو سنی تو وہی ہوتا ہے۔ میں نے صحابہ کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، میں نے جو آخری بات یہ ہے کہ آپ صحابہ سے لے کے آج کے ولی تک کسی ایک نے بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات نہ لکھی، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو دورے مارتے تھے جو ان کے خلاف بات کرتا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔